کلپ نمبر 892۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ارشاد فرمایا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا اور ان میں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ان بستیوں میں رہنے والے کافر تھے، تو اب وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے بلند و بالا محل خالی اور ویران پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مر چکے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن سے یہ سنیں؟ پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے؟ اس آیت میں کفار مکہ کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں، اور ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان ہوں جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی کے بارے میں سنیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بے شک کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی، اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے، اور اسی وجہ سے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے۔ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند دو چیزیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے، اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یافتہ قوموں کے بارے میں سنے، پھر ان کے حالات و انجام میں غور و فکر نہ کرے، تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جب کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنے، تو اس وقت دل سے ان پر غور و فکر ضرور کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ترجمہ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو، غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو، موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کر اس کو خوف زدہ کرو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اسے ڈراؤ، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیے گئے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔
ترجمہ، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار مکہ جیسے نذر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا اور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں؟ یاد رہے کہ اس آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ان میں مطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہول ناکیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 1000 سال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔